السلام 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے عنوان کو موضوع گفتگو بنا کر ہم بہت ساری گزارشات آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ قرآن بطور معجزہ اور پھر اس معجزے کا اظہار فضائل و مناقب اور عظمت و شان اور اجر و ثواب کے اعتبار سے، اس پر بھی ہم نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات گزشتہ ایپیسوڈ میں ذکر کی تھی۔ آج جس موضوع کو زیر گفتگو لانا ہے وہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانیت پر جو اتنا بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید ہماری رشد و رہنمائی کے لیے عطا کی ہے، تو لازمی سی امر ہے کہ اس عظیم احسان پر ہماری بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جن ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیے گئے اس عظیم احسان اور انعام پر اس کا حق ادا کر سکیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے لیے باعث نجات بنا سکیں۔ یہ بات طے ہے کہ جب فرض اور حق کی بات کی جاتی ہے تو جب ایک جہت میں حق ہوا کرتا ہے تو دوسری جہت میں فرض ہوتا ہے، یعنی جو قرآن کا حق ہوگا اس کو ادا کرنا صاحب ایمان پر فرض ہوگا۔ تو اب اس فرضیت کو اور اس ضروری امر کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ آیا قرآن سے جو وابستگی ہے، قرآن سے جو تعلق ہے، وہ اس کی حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے کس نہج پر ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کے حقوق ادا کر سکیں اور پھر قرآن کا نور اور قرآن کا فیض ہمارا مقدر اور نصیب ہو سکے۔ اس ضمن میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کو زیر گفتگو لائیں گے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کا اجمالی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن کا پڑھنا قرآن کے حقوق میں سے پہلا حق ہے کہ اسے صرف اپنے لیے عزت و احترام اور برکت کا ذریعہ تصور کر کے اسے اونچے طاق میں نہ رکھ دیا جائے، بلکہ قرآن کا یہ حق ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر نہ صحیح تو ہفتے یا مہینے کی بنیاد پر ضرور بالضرور قرآن کے ساتھ اس کو پڑھنے کے ذریعے سے تعلق کو قائم رکھا جائے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک خاص وقت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ جو فجر کے وقت کا قرآن ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان اور قرآن سے محبت کرنے والے جو روزانہ کی بنیاد پر فجر کے اوقات میں، صبح کے اوقات میں، اپنے مبارک لمحات میں اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کو کھول کر پڑھتے ہیں، تو فرمایا کان مشہودا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا یہ پڑھنا مشہود کے مقام پر ہے۔ یہاں مفسرین نے اس کی بہت ساری تعبیرات ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے بنیادی اور پہلی جو ہمیں نظر آتی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قرآن شفاعت کرے گا، گواہ بن کر آ رہا ہوگا۔ اور یہ جو مشہود کے لفظ استعمال ہوئے، فرمایا کہ جب اس موقع پر اور ان لمحات میں اور ان اوقات میں تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہیں اس موقع پر ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور گواہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی فرشتے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو اپنے دن کی ابتدا اور اپنے دن کا آغاز اللہ رب العزت کے لاریب کتاب
قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی محبت کے اظہار کے ذریعے سے کرتا تھا، اور پھر اس محبت کا اظہار اس طور پر ہوتا تھا کہ روزانہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ قرآن کا جو پہلا حق ہے وہ پہلا حق ہی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اور قرآن کے پڑھنے پر جو اجر اور ثواب کا حقدار ایک صاحب ایمان ہوتا ہے، اس پر ہم نے گزشتہ جو ہماری ایپیسوڈ تھی، گزشتہ جو گفتگو تھی، اس میں ذکر کیا کہ ایک ایک لفظ پر اللہ رب العزت کتنی کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ تو کیٹاگوریکل ذکر فرمایا گیا کہ ایک حرف کی تلاوت پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ رب العزت جب نوازنے پر آتا ہے تو خود اعلان فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو گنتی تم کر کے بیٹھے ہو اس سے کہیں بڑھ کر اللہ رب العزت کی منشا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے بے شمار بڑھا کر تمہیں اس کی نیکیاں اور اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو پہلی بات جو ہم نے سمجھی وہ یہی ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ حق ہے، قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے اپنی رشد و ہدایت کا سامان کریں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی ہے حقوق کے حوالے سے، وہ فرمایا کہ قرآن کا سمجھنا بھی قرآن کے حق میں سے۔ دیکھیں کتاب ہدایت ہے، اس کتاب جیسی کوئی مثال نہیں، اور اس کتاب جیسی کوئی اور بنا نہیں سکا۔ کتنی مثالیں خود قرآن نے ذکر کی ہیں کہ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، جن اور انسان سارے کے سارے جمع ہو کر بھی اگر قرآن کی مثل بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ تو اگر اتنی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے اور اسے ہمارے لیے ایک طرح سے زندگی گزارنے کا نسخہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، تو پھر آخر کیوں کر ہم اس سے جو ہے صرف نظر کریں اور اس سے برکتیں سمیٹنے سے اپنے آپ کو محروم رکھیں۔ تو دوسرا بنیادی جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کو سمجھا جائے۔ یہاں فوراً ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہم تو چونکہ عجمی ہیں، ہم عربی جانتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، تو پھر ہم کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تو فصیح عربی زبان میں ہے؟ تو سامعین کرام، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اور بطور خاص ان کی جو لسانیات ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے جتنی ہم محنت کرتے ہیں اور دنیا کی دیگر زبانوں کو سکھانے کے لیے جتنی ان پر مشقت کرتے ہیں، ہر اس اچھے اسکول میں انہیں ایڈمٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں وہ انگلش فلوئنٹلی بول سکے، اور یہ انگلش تو دنیا کی زبان ہے اور دنیا کی تعلیم کے لیے۔ کاش کہ کبھی ہم اس جانب بھی سوچیں کہ یہ دنیا کی تمام زبانیں تو ہم سیکھ ہی جائیں گے، اس سے پہلے ہمیں قرآن کی زبان سمجھنی چاہیے، وہ سیکھنی چاہیے تاکہ اس زبان کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو اس لیے قرآن کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے جتنے لوازمات ضروری ہیں ان لوازمات کو اختیار کرنا بھی لامحالہ منزل تک پہنچانے کے لیے ہمارا ذریعہ اور سبب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دینی تعلیم سے وابستگی کو جب ہم اختیار کرنا شروع کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ عربی زبان خود بخود ہمارے قلب و ذہن کو نور عطا کرنے لگے گی، اور قرآن کے سمجھنے کا اور قرآن کی تفہیم کا جو خوبصورت مزاج ہے وہ ہمارے مقدر اور نصیب میں آئے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جناب چونکہ ہم عربی نہیں جانتے تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ سکیں؟ دنیا کا مشکل سے مشکل کام ہم کرنے پر تیار ہیں۔ تو پھر یہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے کہہ دیا کہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں اس بات کا اعلان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ حل من مدکر، تو ہے کوئی کہ جو سوچے سمجھے؟ اللہ رب العزت نے دروازہ کھول دیا ہے، آفر سامنے رکھ دی ہے، کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ خود قرآن نے اللہ رب العزت خود اس قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اب جب ہم نے اس کو مشکل بنایا نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون اس میں تفہیم کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔
اس لیے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ جناب اس کو سمجھنا مشکل ہے. بس تھوڑی سی لگن، تھوڑا سا شوق، تھوڑی سی جستجو اور تھوڑی سی محنت کی حاجت ہے، اور پھر آپ یقین جانیے کہ جب قرآن کا نور اور قرآن کے نور کا لطف ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ اندازہ لگائیں گے کہ پھر قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے سمجھنے کے بغیر ہمیں سکون نہیں آئے گا، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمیں قرار نہیں آئے گا. بس اس قرآن کے نور کا نشہ اور اس کی لذت اور سرور اپنے اوپر حاوی کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے. اسی آیت کے تحت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو اولین مفسرین میں شمار کیے جاتے ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے ذریعے سے قرآن کی آسانی کا اعلان نہ فرماتا اور اللہ رب العزت اس کے سمجھنے میں اپنی شان کے مطابق آسانی نہ رکھتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر مخلوق میں کسی کو طاقت نہ ہوتی کہ وہ رب کے کلام کو سمجھ سکے. اگر ہمیں دنیا میں علماء نظر آتے ہیں، دنیا میں اگر ہمیں مفسرین نظر آتے ہیں، دنیا میں اگر ہمیں شیوخ القرآن نظر آتے ہیں اور علوم القرآن کے ماہرین نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، تب ہی تو اتنے سارے لوگ اس قرآن سے فیض حاصل کر رہے ہیں. تو جب وہ قرآن سے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں تو پھر یقیناً ہم بھی اس قرآن کے نور سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کے سمجھ میں آ نہ سکتا ہو، لیکن خود رب ذوالجلال نے اپنے اس کرم بالائے کرم پر مزید نوازشات کا یہ اظہار فرما دیا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی. بس جو اس کی طرف لپکتا ہے، بس جو اس کی طرف جھکتا ہے، پھر خود قرآن مجید فرقان حمید اپنی رحمت کا سائبان اپنے اس بندے پر اور اپنے اس پڑھنے والے پر نازل کر دیتا ہے اور سائبان بنا دیتا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں بھی ایک بڑا خوبصورت اعلان فرمایا ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور جو ہمیں دعوت فکر دینے کے لیے اور دعوت نصیحت دینے کے لیے بہت ہی خوبصورت اسلوب اور انداز ہے. قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے. یعنی ایک اعتراض جو ذہن میں فوراً پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو عجمی زبان میں ہے نہیں ہے، یہ تو عربی ہے، فصیح عربی ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ پھر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان دونوں کے اعتراضات کے جوابات قرآن کی آیات سے میں نے آپ کی خدمت پیش کیے. اب یہ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ اللہ رب العزت کا اگر کلام نہیں ہے تو قرآن مجید فرقان حمید خود اس کا جواب دے رہا ہے. کہ کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ نہ جانے یہ ہمارے لیے اپلیکیبل ہے بھی نہیں، ہے بھی صحیح یا کہ نہیں، قرآن کی یہ تعلیمات ہمارے اس دور کے لیے کارآمد ہیں بھی یا کہ نہیں. تو جہاں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے جمی انسانیت کے لیے اس قرآن کو کتاب ہدایت بنایا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ 1400 سال کا عرصہ ہو گیا اس قرآن کو نازل ہوئے، 1400 سال میں اس کی تعلیمات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکا ہے. تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قیامت تک بھی کوئی اس کی تعلیمات سے انکار اور اختلاف نہیں کر سکتا. اور اسی بات کی طرف دعوت فکر دی ہے افلا یتدبرون القرآن کے اس جہت سے بھی اور اس زاویے سے بھی اور اس ڈائمنشن سے بھی قرآن کے بارے میں سوچو اور اس میں تدبر کرو کہ اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو جب بندہ جس دور میں بھی اسے کھولتا ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کلام اسی سے مخاطب ہے، اسی سے کلام کر رہا ہے، اسی سے گفتگو کر رہا ہے، اسی کو نصیحت کر رہا ہے، اسی کو ہدایت دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا یہ پاک کلام اس شان کے مرتبے پر فائز ہے کہ دنیا میں رہنے والے ہر فرد کی ہر ضرورت کے مطابق اسے ہدایت عطا کرتا ہے. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک واضح اعلان ہے. پھر رب ذوالجلال نے
جو حقوق کے اعتبار سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسی حقوق میں جب تیسری بات آتی ہے، پہلی بات ہم نے ذکر کی کہ اس کو پڑھنا قرآن کا حق ہے، اس کا سمجھنا قرآن کا حق ہے، اور تیسرا سب سے بڑا جو حکم ہے اور حکم کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ قرآن پر عمل کرنا بھی قرآن کا حق ہے۔ یعنی اتنی نادر اور اتنی عظیم تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہوں، اور ہم اتنی عظیم تعلیمات کے موجود ہونے کے باوجود گمراہ ہو رہے ہوں، ہم بھٹک رہے ہوں، ہم کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، یہ کتاب جب ہم نے تمہیں دی ہے تو نہ صرف یہ پڑھنے کے لیے ہے، نہ صرف یہ سمجھنے کے لیے ہے، بلکہ اس سمجھ بوجھ کے ساتھ، اس علم کے ساتھ اس پر عمل بھی تمہارے لیے لازم اور ضروری، اور یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور کیوں کیا جائے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے کفر کرنے والو، یعنی مخاطبہ جو ہے ان لوگوں سے ہے جو قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، ان سے کلام ہے، اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اب اس کی اتباع کرو، تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ رب العزت سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن مجید فرقان حمید یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اگر رب ذوالجلال کی رحمت کا حقدار بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت اپنا صاحبان رحمت تم پر دراز رکھے، اس کی عنایات کی بارشیں تم پر ہوتی رہیں، تو پھر لازمی ضروری امر ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے دامن کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ تھام لو کہ پھر اللہ رب العزت کی عنایات اور رحمتوں کی تمام تر توجہ تمہاری جانب ہو جائے۔ تو یہاں دو باتیں ذکر کی، فَاتَّبِعُوهُ، کہ اس قرآن کو جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، پس اب تم اس کی تعلیمات کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو۔ اور دوسری بات فرمائی وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے۔ ان دونوں باتوں کو جب ہم ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا وہ مقام یاد آتا ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگوں میں کون شمار کیے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں، تقوی کی منسنت پر وہی لوگ فائز ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب اتباع حاصل ہوگی، اور اس اتباع سے پہلے جب علم ہوگا، اس علم پر جب اتباع ہے، اور پھر وہ اتباع جب نور عطا کرے گا تو اللہ رب العزت کی خشیت حاصل ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ قرآن کو سمجھو، پھر قرآن، سب سے پہلے قرآن کو پڑھو، پھر اس کے پڑھنے سے سمجھ حاصل کرو، پھر اس سمجھنے کے ساتھ قرآن کے احکامات کو جانو، جاننے کے بعد ان پر عمل کرو، جاننے کے ذریعے سے تم عالم ہوئے، پھر عالم ہونے کے بعد اس علم نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم اس قرآن کی اتباع کرو، اور جب تم نے اس کی اتباع کر لی تو اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود بخود رب سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے، رب کے تقوی کے جو ہے تم حقدار ہو جاؤ گے، رب کی خشیت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اور فرمایا کہ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، فَاتَّبِعُوا اور وَاتَّقُوا، تو پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں داخل اور شامل ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت نے ہمیں اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کے حوالے سے قرآن ہی کی آیات میں ذکر کیا۔ دیکھیے یہ جو جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس کا تمام کا استدلال میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات ہی سے رکھ رہا ہوں۔ پہلا حق پڑھنا، دوسرا سمجھنا، تیسرا عمل کرنا، اور چوتھا فرمایا کہ دوسروں کو اس قرآن کی نصیحت کرنا۔ یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ صرف تم خود اس سے فیض لے کر بیٹھ نہ جانا،
بلکہ اس کے فیض کو عام کرنے کی تگ و دو اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اور یہ تگ و دو اور کوشش کیسے ہوگی؟ پھر اس کے بہت سارے پیٹرنز ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے اسلوب ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے انداز ہمارے سامنے ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور اس کی نصیحت کو دوسروں تک پہنچانے کا انتظام اور اہتمام کریں، کسی کا دست و بازو بنیں، کسی کے ساتھ معاونت کریں، اور قرآن کی تعلیم کا حصول اپنے لیے لازم قرار دے کر پھر اس حصول کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرنا، یہ قرآن کے حقوق میں داخل اور شامل ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ماننے والے مسلمانوں کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیمات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یقیناً قرآن سے ملیں گی۔ اب یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کون سا انجام دے گا؟ کہ جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر سب سے آخری جو حق قرار دیا جائے گا قرآن کا وہ یہی ہے کہ پھر نہ صرف قرآن کو حاصل کر کے قرآن کی تعلیم کو لے کر دروازہ بند نہیں کر لینا، بلکہ اپنے اس علم کے دروازے کو ایسا کھول دینا ہے کہ پھر تمہارے علم کا نور جو ہے دنیا کے ہر خطے میں پہنچ رہا ہو، اور پتہ چلے کہ قرآن کے پڑھنے والے جب وعظ و نصیحت کا پیکر بن کر نصیحت کرتے ہیں، ہدایت پھیلاتے ہیں، تو پھر نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید فرقان حمید کے عاملین کو اتنی برکت عطا فرمائی ہے تو خود قرآن مجید فرقان حمید کو کتنی برکتیں، کتنی عظمتیں اور کتنی شانیں عطا کی ہوں گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کی نصیحت کو آگے پھیلانا اور اس کی نصیحت پر لوگوں کو عمل کروانا، یہ قرآن کے حقوق میں سے، اور گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے مترادف ہے۔ اور یہ فریضہ سر انجام دینا ہمارے لیے اس قدر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس فریضہ سے ہم نے انحراف کیا، صرف نظر کیا، تو پھر اس کا نتیجہ اور اس کا ثمر ہمارے سامنے ہے کہ پھر ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار نہیں، کیونکہ بہترین امت کہلانے کا حق اسی کو حاصل ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے اور بھی عرض کروں، یہ تمام باتیں تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو بنیادی بات اور سب سے پہلی بات جو ہمیں اپنے ذہنوں میں اور اپنے قلب و ذہن میں راسخ کرنی ہے، قائم کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ قرآن کا علم جو حاصل کر رہے ہیں، وہ علم ہم حاصل کس سے کر رہے ہیں؟ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور جان لینا چاہیے کہ آیا جس سے یہ قرآن کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، آیا وہ اس قابل ہے بھی کہ قرآن کا علم ہمیں دے سکے؟ پھر ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوگا، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی قرآن کی غلط تعبیرات ہمیں بیان کر دے؟ بالکل ممکن ہے۔ اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل دلیل بھی ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا نقصان اس سے مزید بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید رحمت عطا کر رہا ہے، قرآن مجید شفا عطا کر رہا ہے، اور پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے ظالموں کا طبقہ کہ جو پڑھتے ہیں قرآن مگر اس قرآن کے پڑھنے میں ان کا خسارہ بڑھتا ہے۔ جب خسارہ بڑھ رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ خسارہ کسی طرح فائدہ مند تو نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے خود ذکر کر دیا کہ ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس سے نور لے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اسی قرآن سے بے نوری آ رہی ہوگی، تو وہ وجہ قرآن نہیں ہوگا کہ ان کے گھروں میں بے نوری آئے گی، بلکہ وہ وجہ ان کی نیت ہوگی اور ان کی وہ غلط تعبیرات، توضیحات اور تشریحات ہوں گی جو اپنی عقل کی بنیاد پر وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش اور صحیح کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس مکتب کو بھی دیکھنا ہے، اس انسٹیٹیوٹ کو بھی دیکھنا ہے، اس فرد کو بھی دیکھنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اور جس کی زبان سے ہم قرآن کی تعلیمات کو لے رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا
اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ کہ ہم نے آپ پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی سے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے دونوں اینگل ذکر کیے ہیں، ایک ہدایت کا ملنا اور دوسرا گمراہ ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں آج کے اس دور میں کہ جو ہمیں یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے قرآن سے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں پر نماز فرض نہیں۔ 750 مقامات پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اشارتاً صراحتاً کنایتاً کہ نماز تم پر فرض کی گئی، نماز قائم کرو، اور اتنی تاکید کی جا رہی ہے، اور ایک عقل کا مارا انسان جو اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ یہ نماز جو عبادتوں کی معراج ہے وہ اسی نماز ہی کا انکار کر رہا ہے، اور ساتھ وہ دلیل بھی یہ دے رہا ہے کہ یہ ثابت میں قرآن سے کروں گا۔ تو بتائیے کہ اس کے نصیب میں قرآن ہی سے گمراہی آئی یا نہیں؟ تو اسے یہ گمراہی قرآن مجید فرقان حمید سے اس سبب سے ملی کہ اس نے اس انداز کو، اس روٹ کو اور اس رستے کو نہیں اختیار کیا کہ جس رستے کو اختیار کر کے قرآن کا علم حاصل کرنا تھا۔ قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، دامن مصطفیٰ سے وابستگی بغیر قرآن کا نور ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے صرف اور صرف یہ قرآن ہی کافی ہے اور میں اس پر عمل کر لوں گا، اپنی آخرت کو سنوار لوں گا، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ اس نے اسی محبوب کو چھوڑ دیا، اسی نبی کو چھوڑ دیا، اسی نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ جس کے قلب انور پر رب ذوالجلال نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا۔ تو ایک ٹیوٹر اور ایک معلم، اور وہ بھی معلم ایسا کہ جو معلم انسانیت ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ قرآن اس کی ہدایات کے بغیر ہمیں سمجھ آ سکے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہی بات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر بھی ضرور نظر رکھیں کہ آیا قرآن کی آیات کو پڑھ کر کوئی ہمیں بہکا تو نہیں رہا؟ قرآن کی آیات کوئی اپنے مفاد کے لیے پڑھ کر تو ہمیں اپنی جانب متوجہ نہیں کر رہا۔ ہم تو قرآن کی آیات کی تعظیم میں اس کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن کہیں یہ جھکنا ہمیں جو ہے ظلمتوں اور یوں سمجھیے کہ گمراہیوں کی ظلمتوں کے دلدل میں تو نہیں دھکیل رہا اور دھنسا رہا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کبھی بھی ہماری عقل کی بنیاد پر نہیں آئے گا، اس کے لیے ہمیں مصطفیٰ کے فرمان کی حاجت ہے۔ ہم محتاج ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، ہم محتاج ہیں مفسرین کرام کی ان محنت شاقہ کے کہ اتنی امہات تفسیر کی کتابیں ہمیں عطا کی گئیں، اور ان علماء نے اپنے علم کی بنیاد پر خشیت الہی کو اپنے دل میں بٹھا کر انسانیت کے سامنے قرآن کی توضیح کو پیش کیا۔ مفسرین کے ان مبارک اقوال و افعال اور ان کی محنتوں کو بھی ہم پس پوچھ ڈال کر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو مدارج ہیں قرآن کی سمجھ کے، قرآن کی فہم کے، قرآن کے اسلوب کو جو ہے اپنے دلوں میں قائم کرنے کے، اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے، ان تمام کو تدریجاً اختیار کرنا ہے۔ مصطفیٰ کے فرمان سے فیض لینا ہے، مفسرین سے فیوزات حاصل کرنے ہیں، شارحین حدیث نے جو قرآن کی تفسیرات ذکر فرمائیں ان سے حاصل فیض کے ذریعے سے ہم نے اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کی برکتوں کو سمیٹنا ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے رحمت بھی بنے، ہمارے لیے ہدایت بھی بنے اور ہمارے لیے شفا بھی بنے۔ اور یہ یقیناً ہر اس شخص کے لیے باعث سعادت ہے کہ جو قرآن کو ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور صحیح معنوں میں جوڑتا ہے۔ یہاں میں خلاصہ کلام کے طور پر یہ بات دوبارہ ذکر کر دوں کہ قرآن کے جو صاحب ایمان پر حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا معمول بنا لیں، اپنے دن کی ابتدا اللہ کے پاک کلام سے کریں، پھر دیکھیے کہ پورا دن اللہ رب العزت کی جانب سے کتنی عنایات اور نوازشات اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ پھر دوسرا، اسے سمجھیں، اس کے سمجھنے کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، مفسرین کی تفاسیر پڑھیں
اور اس کے ذریعے سے اس کتاب ہدایت کے ان عظیم نکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا، پھر جب اس کی ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر اس پر عمل کی مکمل کوشش کریں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے تقوی اور خشیت کے حقدار بنیں، اور جب پھر اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ایک مبلغ کا مرتبہ اور مقام عطا کرے تو پھر قرآن کا آخری حق پھر ہم اس انداز میں ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی نصیحت کو عام کرنے والا بنا دے، اور جب ہم اس نصیحت کو عام کرنے والے ہوں گے تو پھر امت خیر یعنی بہترین امت کہلانے کے حقدار بھی ٹھہریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے اور قرآن کے حقوق کو سمجھنے اور انہیں صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیقات سے مشرف فرمائے۔ السلام 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 السلام